علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب گئے اور پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھا یا تمہارے پیغمبر زیادہ سخی تھے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں پیغمبر تو میرے ہی سخی تو میرے ہی پیغمبر تھے، حاتم طائی سخی نہیں تھا۔ اس نے کہا کیسے؟ حاتم طائی نے اپنے گھر میں 10 دروازے لگوائے تھے۔ کتنے لگوائے تھے؟ 10۔ اور ہمارے تمہارے گھر میں کئی دروازہ ہوتا ہے؟ 2، ایک سامنے نکرے والا اور ایک پیچھے بھاگے والا، کہ کوئی معاملہ پڑے وہ پیچھے سے کھسک لو۔ لیکن حاتم طائی نے کتنے دروازے لگوائے تھے؟ 10۔ کس لیے لگوائے تھے؟ کہ تاکہ کسی مانگنے والے کو تکلیف نہ ہو، جس دروازہ سے چاہے مانگ لے۔ یہاں تک کہ اگر مانگنے والا ایک دروازے پہ جاتا مانگتا، حاتم طائی نکل کے دیتا، پھر وہی مانگنے والا دوسرے دروازے جاتا آواز لگاتا تو حاتم طائی نکلتا دیکھتا تو پھر دیتا۔ وہی مانگنے والا تیسرے دروازے پہ جاتا مانگتا تو حاتم طائی نکل کے پھر دیتا، یہاں تک کہ ایک مانگنے والا پلٹ پلٹ کے 10 دروازے پہ جا کے مانگتا تو حاتم طائی منع نہیں کرتا، دیتا ہی رہتا تھا۔ ہم اور آپ اگر 2 روپیہ کوئی کا دئی پاوا گا اور کہوں ہفتہ 15 دن میں پھر آئے گا تو کیا کہا جاتا ہے؟ آئے رے وہ دن لے کے رہا پھر آئے گے رہتی، ابھی تو دکا دیوے کی ہر آئے رے وہ دن۔ 2 روپیہ دے دین تو جانو زندگی کے مالا مال کے دین۔ پلٹ پلٹ کے ہر دروازے سے حاتم طائی دیتا تھا، منع نہیں کرتا تھا۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ سخی تو حاتم طائی تھا۔ حضرت علی فرماتے نہیں نہیں، سخی تو میرے پیغمبر ہی تھے، حاتم طائی سخی نہیں تھا۔ کہا کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حاتم طائی مانگنے والے کو دیتا تھا لیکن اس کی ضرورت کے مطابق نہیں دیتا تھا۔ اگر ضرورت بھر دے دیتا تو ایک دروازے سے مانگا تھا تو دوسرے دروازے پر اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بولو، پھر مانگا دوسرے دروازے پر، پھر تیسرے پہ گیا، پتا چلا کہ جتنا وہ چاہتا تھا حاتم طائی اس کو نہیں دیتا تھا، تو پلٹ پلٹ کے مانگا کرتا تھا۔ اور میرے نبی نے جس کو دیا تو ایسا دیا کہ زندگی بھر مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات، ہجرت کے دن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کا سفر فرمایا، ہجرت کی، تو راستے میں بھوک لگی تو سامنے ایک جھوپڑا نظر آیا تو حضور جھوپڑے کے پاس گئے۔ وہ جھوپڑے میں ایک بڑھیا تھی۔ حضور نے فرمایا بوڑھی ماں کچھ مجھے کھلا سکتی ہو، میں بھوکا ہوں۔ اس بڑھیا کا نام تھا ام معبد۔ کیا نام تھا؟ ام معبد۔ کہا بوڑھی ماں مجھے کچھ کھلا سکتے ہو؟ بڑھیا نے کہا بیٹا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری بندھی تھی، نہایت کمزور، تھن سوکھے ہوئے تھے۔ سرکار نے بڑھیا سے کہا بوڑھی ماں اگر اجازت دو تو اس بکری کا دودھ دو کے پی لیں۔ بڑھیا نے کہا دیکھ نہیں رہے اس کو جان نہیں ہے، کہہ رہے دودھ دو لیں؟ کہا تم اجازت دے دو تو دو لیں۔ تو بڑھیا جھلا گئی، اچھا جائے کہ دو لو۔ اللہ کے رسول گئے اور بسم اللہ پڑھ کے جو اس کے تھن میں ہاتھ لگایا وہ بکری جوان ہو گئی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ سرکار نے دودھ دوہا، پہلے بڑھیا کو پلایا، پہلے تو پہلے پی لے۔ پھر سرکار نے دودھ دوہا تو اپنے دوست حضرت ابو بکر کو پلایا، پھر دودھ دوہا، پھر اپنے کو پیا۔ پھر بڑھیا سے کہا ہے بوڑھی ماں تیرے گھر میں جتنے برتن ہوں سب لے آ۔ بڑھیا سب برتنوں کو بٹول لائی۔
سرکار نے دودھ دو دو کر کے بوڑھیا کے گھر کے سارے برتنوں کو بھر دیا. سرکار چلے گئے. بکری نے اسی دن نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ دوسرے دن بھی بکری نے اتنا ہی دودھ دیا کہ اس کے گھر کے سارے برتن بھر گئے. سبحان اللہ. تیسرے دن بھی دیا، چوتھے دن بھی دیا. روایتوں میں ہے کہ وہ بکری 18 برس تک ویسے ہی دودھ دیتی رہی. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. بڑھیا دودھ بیچ بیچ کے اپنے زمانے میں مالا مال ہو گئی. سبحان اللہ. غریبی ختم ہو گئی، محتاجی ختم ہو گئی. یہ ہے میرے نبی کی عطا. سبحان اللہ. حضرت علی کہتے ہیں سخی تو میرے پیغمبر ہی تھے، حاتم طائی سخی نہیں تھا. اب آج کچھ پلپلے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ان کے جن کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں. سبحان اللہ. میں بھکاری وہ کریم ان کے خدا ان سے فضوں. فضوں کے معنی اور آگے، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو سب سے بڑی دولت ہے عشق رسول. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ سنی مسلمان عاشق رسول ہیں. حضرت خالد ابن ولید ہیں، ایک جنگ میں لڑ رہے تھے. تلواریں چل رہی تھی، گردنیں کٹ رہی تھی. اسی درمیان میں حضرت خالد ابن ولید کی ٹوپی نیچے گر گئی. تو حضرت خالد گھوڑے سے نیچے اترے اور اس ٹوپی کو اٹھایا. لوگوں نے کہا خالد تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، ایسے ماحول میں تم معمولی سی ٹوپی نیچے گر گئی تو اس کو اٹھانے کے لیے اترے. تو حضرت خالد کہتے ہیں سنو، اس ٹوپی میں میرے پیغمبر کا ایک بال مبارک لگا ہوا ہے. خالد کی جان چلی جائے یہ تو خالد کو گوارا ہے، لیکن رسول اللہ کے بال مبارک پر کسی کا پیر پڑ جائے خالد کے ایمان کو گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ. چمکے تو اس کے رسول کی بنیاد پر چمکے. اسی لیے کہنے والے نے بھی کہا ہے کہ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا. سبحان اللہ. عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. سبحان اللہ. اب آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا. آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا. یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ڈر، خوف خدا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ایک بادشاہ تھے ہارون رشید، ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ. ایک دن میاں بیوی میں تو میں ہونے لگی. ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے، چاہے وہ حضرتے کے گھر ہو. بولو، ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے. بولو بھائی، کہ سب لوگ کنوارے میں بیٹھے ہیں یار.
लागत है बहुत नेक हो, बहुत सिधुआ हो, हैं? चाहे जितने सिधुआ हो, घर में तू मैं होती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी मामला हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा 40 साल की उम्र में नबी के निकाह में आई, 25 साल रही, 65 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो हुजूर ने शादी की हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा से, और हजरत आयशा कुंवारी थी, जवान थी, सरकार के बिस्तर पे लेटी थी। तो हुजूर अपनी बीवी आयशा के बिस्तर पे लेटे थे और करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा चिढ़ गई, कहने लगी अजीब हाल है आपका, मैं जवान औरत आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया की रट लगाते हैं। खदीजा बुढ़िया को याद करते रहते, जब देखो तो कहते हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। मैं जवान हूँ आपके बिस्तर पे हूँ, बुढ़िया की याद करते हैं आप। तो सरकार ने क्या फरमाया था? फरमाया था ऐसा सुनो, मैं अपनी खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा। सीटी न मारे भी है, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि जब सारा जमाना मेरा दुश्मन बना तो खदीजा ने अपनी दौलत को मेरे ऊपर निछावर कर दिया। जब पूरा जमाना मेरे नबूवत को झुठलाया तो खदीजा ने सबसे पहले मेरी नबूवत पर खदीजा ईमान लाई। और मैं खदीजा को कैसे भूल जाऊंगा? खदीजा के मेरे ऊपर एहसान है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने हमें औलादें अता फरमाई हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा से अल्लाह ताला ने हमें औलाद अता फरमाई। 11 बीवियां थीं, 11 में सिर्फ एक बीवी से औलाद पैदा हुई, वो भी हज़रत खदीजा हैं। बेशक। पता चला कि इन औरतों का हम पर एहसान है। मर्द समझते ने हम कमाई के खवे थे, हमारे एहसान है, मर्दों का एहसान नहीं। तुम तो बड़े ऊंचा सोफा पर बैठ के वादा कह क्या 1000 आदमी में कि हम खवेबे पिएबे, खर्चा पानी देवे, अत्ता रुपयो देवे, लेकिन चली चलो। तो तुम तो वादा करके लाए खिला रहे हो, लेकिन बीवी का एहसान मानो कि बीवी की वजह से तुम साहिब औलाद हो गए। बीवी न हो तो ये गुडुआ पपुआ का कहाँ से खरीद लेते बताओ? कहूँ बिकाते हैं कोनो दुकान? इसलिए लोगों अपनी औरतों का एहसान मानो कि औरतों की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें औलादें अता फरमाई। हर घर में तू मैं होती है। हारून बादशाह था, उनकी बीवी जुबैदा थी, दोनों मियाँ बीवी में तू मैं हो गई। तू मैं होने लगी तो जुबैदा को जलाल आया और अपने बादशाह हारून से कहती हैं हट जा जहन्नमी। जब जुबैदा ने हड़काया कहा हट जा जहन्नमी, तो जुबैदा को गुस्सा आया, अगर मैं जहन्नमी हूं जुबैदा तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आदमी जब मेहरबूब गुस्सात है तो सबसे बड़ा बम यही फोरत है, और कोनो के पास नहीं है दवा। गुस्सा होते हो तो मुंह से तलाक निकालते हो। गुस्सा हो करके तलाक ना निकालो, बल्कि कुरान की आयत सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है अल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल-आफ़ीना अनिन-नास, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसी नेकी करने वालों को महबूब बना लेता है। गुस्सा में तलाक न दो। लेकिन आज जहां झगड़ा होई, बस बीवी भी फौरन यही मुतालबा करती है कि असील की हो तो तलाक दे दो।
اور مردو جاہل کہا تھا ہاں رے اصل کے ہیں بس اب دئی دے تو کا وہ کہتے اصل کے ہو تو دئی دو تم، وہ کہتے بس منہ کھلہین والا ہے، وہ کہے اصل کے ہو تو تم کھول دو منہ، وہ ہوا کا اولاد کہاں مانے والی کمقل ہوتی ہیں بھئی کہتے بس ابے منہ کھلہین والا ہے، لاگت ہے منہ میں بم دھرے ابے داغ دی، لیکن وہ کہاں مانے والی بھئی کہے اصل کے ہو تو تم آج کھول دیو، اور جب منہ کھلت ہے تو اللہ جانے ایک سانگ مکتی طلاق نکلت، اور جب غصہ ٹھنڈے تب جائیں مدرسہ، کب ہوں مولوی مولانا سے نہ بولی ہیں، اور یہ معاملہ ہوئی جو تو جو ہے دورے سے کہیں حضرت السلام علیکم، کہاں بات ہو، ارے حضرت ایک کام گڑبڑائے گا بنائے دو، کہاں ہوا، کہیں حضرت گھر میں جھگڑا ہوا تو غصہ میں طلاق نکل گیا، غصہ ضرور کہیں ہے، لاگت ہے کو نہ محبتوں میں یہ دیتے طلاق، گجادھر پور مارکیٹ سے لاؤ رسگلہ تک رات میں کھاؤ میاں بیوی کہو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، بتاؤ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیوں کہتے ہو کہ غصے میں طلاق نکل گیا؟ مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح مثل شیشہ کے ہے، نکاح مثل شیشہ کے ہے اور طلاق پتھر ہے، اور پتھر کو جب شیشہ پر مارو گے تو شیشہ پھٹے گا، چاہے مسکیائے کے مارو اور چاہے ناک مسکوڑ کے مارو، بولو شیشہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ایسے طلاق ہے، چاہے غصہ سے دو چاہے محبت سے دو طلاق پڑ ہی جائے گی، لیکن کہیے نہیں حضرت جون خرچہ پانی ہے لے لے کا بنائے دو کوئی صورت سے، لاگت ہے وہ ہم کونوں تبیج بنت، لیکن جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا وہ حرام کو حلال کہاں کہے گا؟ بھگاوا گا ہوں سے تو دوسرے مدرسے میں پہنچا، ہوں سے بھگاوا گا تیسرے مدرسے میں پہنچا، ہوں سے بھگاوا گا، رستہ میں یہ مل گیا اتفاق سے ایک دجال مولوی، مولویوں تو کئی میر ہوتے ہیں، دجال مولوی مل گا، اس سے جب کہے اس کی حضرت ایسا ایسا معاملہ ہوئے گا، خرچہ پانی جو ہوئے لے لو بنائے دو، تو مولوی کہا تھا کتا دے ہو، تو کہیں جون کہے تو دے دے دے، تو مولوی کہا تھا روپیہ لے بے 10,000 لیکن کام تمہارا بالکل لوہا کے دے بے، دجالن کے کون ٹھکانا، نکار کے دے دی 10,000، جب مولوی 10,000 پائے گے تو کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کونے دن طلاق دیے رہے تھے، بڑی دیر سوچے اس کے مولوی صاحب اتوار کے دن رہے، نہیں اتوار کے کہیں نہ کہیں جاؤ، اتوار کے کہاں طلاق پڑتا ہے، اتوار کے دن کورٹ کچہری سب بند رہا تھا، اتوار کے طلاق نہیں پڑتا، جا لگائے تھی دجالی کی مہر، اے لوگو غصہ آئے تو طلاق نہ دو، جب کہے اصل کے ہو تو طلاق دے دو تو کہہ دو اصل کے ہیں اسی لیے طلاق نہیں دے رہے ہیں، طلاق نہ دو اس لیے کہ نکاح کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے، طلاق دینا میرے نبی کی سنت نہیں ہے، سرکار نے نکاح کیا ہے لیکن طلاق نہیں دیا ہے، اے نبی سے محبت کرنے والوں تم بھی وہی کام کرو جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، نکاح کرو لیکن طلاق نہ دو، ہاں ایک صورت ہے کہ جس میں طلاق دینا واجب ہے، وہ کون صورت ہے کہ نکاح ہو جائے اور مرد مہرا ٹھہر جائے، قوت مردانگی نہ ہو، دوا کے بعد بھی مہرائی پن ختم نہ ہو، تب حکم ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس مہرے پر طلاق دینا واجب ہے، کیونکہ ایک عورت کی زندگی کو برباد نہ کرے، طلاق دے دے تاکہ کسی مرد سے شادی کر کے وہ اپنی دنیا اچھی گزار لے، تو مرد ہو تو طلاق نہ دو اور مہرا ہو تو دے دو، اب جو محلم طلاق دے جان لو وہی میں سے ہے، طلاق نہ دو۔ حدیث پاک میں ان محمود ابن لبید، حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، فرماتے ہیں کہ حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی، طلق امرأتہ ثلاث تطلیقات جميعا، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، سرکار کو بتایا گیا
کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ حضور بیٹھے تھے حدیث میں، فقام غضبان، تو غصہ ہو کر کے سرکار کھڑے ہو گئے، وقال يلعب بكتاب الله عز وجل، سرکار نے فرمایا کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ وانا بین اظہرکم، در حالی کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں جب قرآن سے کھیل ہو رہا ہے تو میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ جب منع کیا کہ 3 طلاق نہ دو، قرآن نے منع کیا، اور پھر دے رہے ہو تو اس کا مطلب تم قرآن سے کھیل کھیل رہے ہو، میری موجودگی میں تو میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگوں طلاقیں نہ دیا کرو، غصہ کو روکو۔ بہرحال ہارون بادشاہ نے دے دیا طلاق۔ جب کہا اگر میں جہنمی ہوں تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تب زبیدہ روئی، ہاتھ جوڑا، کہ میرے پیارے شوہر مجھ سے غلطی ہو گئی، کبھی میں نے ایسی بولی نہیں بولی، لیکن آج خدا جانے کیا ہوا، میرے منہ سے ایسی بولی نکل گئی، خدا کے واسطے ہارون معاف کر دو۔ تو ہارون کو رحم آیا، معاف کر دیا۔ لیکن اب مسئلہ ذہن میں کھٹکا کہ پتہ نہیں زبیدہ پر طلاقیں پڑی کہ نہیں پڑی۔ تو بغداد کے عالموں کو جمع کیا، بڑے بڑے عالم آئے، ہارون نے مسئلہ پوچھا کہ میری بیوی زبیدہ نے مجھ سے کہا ہٹ جا جہنمی، تو میں نے کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو بغداد کے عالموں نے کہا اس کا جواب ہم لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ایسے طلاق دیے ہوتے کہ طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے تو ہم لوگ مسئلہ بتا دیتے، لیکن تم نے اگر لگا دی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو اگر جہنمی ہو تو طلاقیں پڑ گئیں اور جنتی ہو تو طلاقیں نہیں پڑی، لیکن تمہارا جنتی ہونا جہنمی ہونا ہم لوگوں کو کیا معلوم، خدا ہی جانے، اس لیے ہم نہیں بتا سکتے۔ تو ہارون بادشاہ نے کہا دعوت تم لوگ کھا تو نذرانہ تم لوگ لے تو مسئلہ کو بتائیے۔ تب مولانا لوگ کھڑبھڑانے، بادشاہ تھا تو مولانا لوگوں میں ایک لڑکے تھے، لڑکے جن کی ریکھیں نکل رہی تھیں، وہ کھڑے ہوئے اور کہا بادشاہ اگر اجازت ہو تو اس مسئلے کا جواب میں بتاؤں۔ لڑکا تھا، کہا بتاؤ بیٹا۔ تو لڑکے نے کہا ہارون بادشاہ یہ بتاؤ کیا اپنی زندگی میں آپ نے کوئی نیکی خدا کے ڈر سے کی ہے؟ صرف خدا کے ڈر سے، کسی کا دکھاوا نہ رہا ہو، نہ کسی انسان کا ڈر رہا ہو، نیکی تم نے صرف خدا کے ڈر سے کبھی کی ہے؟ تب ہارون بادشاہ نے کہا ہاں، میری زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ ایک لڑکی مصیبت کی ماری میرے شاہی محل میں فریاد لے کر آئی، مصیبت میں تھی، مدد لینے کے لیے آئی، لیکن وہ لڑکی کی جوانی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے میرے دل کے ارادے گندے ہو گئے۔ ہارون کہتے ہیں میں گناہ کی نیت سے اس کی طرف بڑھا تو اس لڑکی نے کہا تھا ہارون آج تم بادشاہ ہو، پولیس تمہارے قبضے میں، فوج تمہارے قبضے میں ہے، لیکن یاد کرو اس دن کی حاضری، جس دن ہم تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو تم کیا جواب دو گے، میں کیا جواب دوں گی؟ اس بادشاہ کے دربار کی حاضری یاد کرو۔ میں کی سٹنگ نہیں صحیح یار، نعت والی سٹنگ بنائے، تقریر والی میں نے جھنجھیا رہا ہے، بالکل صاف ستھرا رکھو۔ کہے ہارون اس دن کی حاضری یاد کرو جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری تمہاری حاضری ہوگی، اور یاد رکھو اس شاہی محل میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے لیکن خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہارون کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے جب یہ بات کہی تو میرے دل کے رونگٹے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے خوف خدا سے، اور میں نے اپنے آپ کو دور کر لیا، اس لڑکی کے بدن میں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس دن جو میں نے اپنے آپ کو زنا سے روکا وہ صرف خدا کے ڈر سے روکا۔ تب اس لڑکے نے کہا ہارون اب اپنا جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
لیکن وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونے سے ڈرا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو زنا سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جانا تو کہہ دو ایک دفعہ سبحان اللہ بے شک۔ کہ لاگت ہے تقریر کرنے والے سے कोनो دشمنی عثمنی ہے، اب میں تو جھومت رہا، مار بدن پورا جھمایا رہا، اب منہ سے نہیں کہہ پاؤ تو سبحان اللہ۔ اے ہارون تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تم جنتی ہو جہنمی نہیں ہو، اس لیے تمہاری طلاق زبیدہ پر نہیں پڑی۔ وہ لڑکے کون تھے؟ آنے والے دنوں میں حضرت امام شافعی بن کے چمکے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بولیاں بولو، اچھی بولی بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، اچھی بولیاں بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی اصلاح فرما دے گا، عمل اچھے ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اچھی بولیاں بولو۔ دیکھو آج ہم اور آپ کسی کو جب گری نگاہ سے دیکھتے ہیں نا تو یاد رکھو کسی چیز کی بنیاد پر اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے، ایک کتا کو دیکھا تو حضرت بایزید بستامی نے اپنا کپڑا سمیٹ کے کنارے ہو گئے۔ تب کتے نے بایزید بستامی سے کہا تھا، بایزید تم نے مجھ سے اپنے کپڑوں کو سمیٹا؟ اے بایزید بستامی اگر میرے وجہ سے تمہارے کپڑے گندے ہو گئے یا گندے ہو جائیں گے تو دھلنے سے صاف ہو جائیں گے، لیکن اگر تم نے مجھے حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو الگ کیا تو یاد رکھو یہ گھمنڈ کی نجاست جب تمہارے دل میں پیدا ہوگی تو 7 سمندر سے بھی دھلو گے لیکن دل پاک نہیں ہوگا۔ اگر حقیر سمجھ کے ہم کو الگ ہوئے ہو تو تمہارا دل گندا ہو گیا جو کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ بایزید بستامی نے لوگوں سے کہا تھا، اے لوگوں یہ کتا بھی ہمیں بہتر نصیحت دے رہا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو گھمنڈ میں لانا نہیں چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایسے رحم دل تھے۔ آج تو دیکھو ہم لوگوں میں بے رحمی ہے، ہندو مسلمان کا معاملہ چل گیا، لیکن اے لوگوں ہمارا اسلام بڑا اچھا مذہب ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا کس پر؟ تو حضور نے فرمایا من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ انسان پہ جو رحم نہیں کرے گا خدا اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ انسان میں ہندو مسلمان سب آ گئے، چاہے کوئی ہندو بھوکا ہو کھانا کھلا دو اللہ خوش ہو جائے گا، بے شک۔ کوئی پریشان حال ہو اس کی مدد کر دو۔ حضرت سلطان بایزید بستامی کی زندگی دیکھو، ان کے پڑوس میں ایک گھر تھا، وہ گھر کیسا تھا؟ آگ کے پجاری کا گھر تھا، آتش پرست کا گھر تھا، لیکن غریب تھا۔ رات میں اس کا بچہ روتا تھا، کس لیے؟ چراغ نہیں تھا، اندھیرے ہونے کی وجہ سے۔ اے بچے سامنے والے بولو نا یار۔ سلطان بایزید بستامی کے محلے میں ایک آتش پرست تھا، آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرتا تھا، اور اس کے گھر میں بچہ تھا چھوٹا، رات میں رو رہا تھا۔
ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا۔ باعزید بسطامی نے جا کے پوچھا کہ آخر رات رات بچہ کیوں روتا رہتا ہے؟ تو آتش پرست نے بتایا کہ غریبی کی وجہ سے گھر میں چراغ جلانے کا انتظام نہیں ہے، رات میں اندھیرا رہتا، اندھیرے پن کی وجہ سے بچہ روتا رہتا ہے۔ تو چوتھے دن حضرت باعزید بسطامی اپنے گھر کا چراغ لے جا کر کے اس آتش پرست کے گھر میں رکھ دیا۔ بے شک بچہ رات کو رویا نہیں، سویا آرام سے۔ تیسرے دن بھی رہا، دوسرے دن بھی رہا۔ جب باعزید بسطامی نے چراغ اس آتش پرست کے گھر میں دیا اور روشنی کی وجہ سے بچے کا رونا بند ہو گیا، تب آتش پرست نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، کہا خدا کی قسم جس کے دل میں یہ رحم ہو اس کا مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان آتش پرست اپنے گھر والوں کو لے کر آیا باعزید بسطامی کی بارگاہ میں اور سب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحم کرو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، یہ نہ دیکھو ہندو مسلمان بلکہ دیکھو یہ بھی انسان ہے، خدا کا بندہ ہے۔ رحم کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ بے شک لیکن آج ہم لوگ چاہے جتنی تقریر سناؤ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بدلو اپنے حالات کو، ورنہ جلسہ میں آتے ہو اور اگر اصلاح نہ ہو تو بیکار ہے، ورنہ تو ہمارا آپ کے حال وہی ہوئی۔ جیسے کہ بتاتے ہیں ایک پرائمری اسکول چلتا رہا ہے، لڑکا پڑھت رہا ہے، ماسٹر صاحب پڑھاوت رہا ہے، کونوں لڑکا غلطی کی تو ماسٹر صاحب ڈانٹن کہہ رہے گدھے، ہم لوگ لڑکن کا گدھا ودھا کہہ دی تھے، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، ایک آئے گدھے اسکول کے پیچھے دھوبی جات رہا ہے، دھوبیوا سنس تو چونکا کہیں سائے کا اسکول میں گدھا پڑھا تھا، تو دھوبیوا لوٹ گیا، لوٹ کے گئے اسکول میں ماسٹر صاحب سے کہا تھا ماسٹر صاحب کا آپ کے اسکول میں گدھان کے پڑھائی ہوتا ہے؟ وہ غصہ میں بیٹھے رہے کہیں ہاں ہوتا ہے، تو دھوبیوا کہیں سمرو گدھا پڑھائے دو، تو ماسٹر صاحب غصہ میں کہیں جلے آؤ، دھوبیوا صحیح جانے اس بگوا پن گدھا کھول لاؤ، اور گدھا کھول کے علاوہ اسکول میں ماسٹر صاحب سے کہا تھا لو ماسٹر صاحب کے نام لکھ لو، تو ماسٹر صاحب قلم ولم چلیں کہیں لکھ لیا، تو کہا تھا داخلہ فیس، تو ماسٹر صاحب کہیں 300 روپیہ، تو 300 روپیہ نکال دھوبیوا دے دیس، تو کہ پوچھا تھا کرتے دن میں پڑھائے دے ماسٹر صاحب، کہیں جاؤ 6 مہینہ میں پڑھائے دے گا، دھوبیوا چلا ہوا گھر خوش کہ ہمارا گدھا پڑھے تھے 6 مہینہ میں پڑھ جی، اور ماسٹر صاحب گدھا کس کے پڑھاوے، انسان کا پڑھائی نہیں پاوت ہے تو گدھا کس کے پڑھاوے۔ جب دھوبیوا چلا گا تو ماسٹر صاحب گدھا قالین بیچ 300 روپیہ کے، ان کے 3 دونی 600 وصول ہوئی گئے، اور دھوبیو سوچے گھر ہمارا گدھا پڑھا تو 6 مہینہ پڑھ گئے، جب 6 مہینہ پریانے تب دھوبیوا رسی وسی لی، سوچیس کہ اب تو پڑھی گئے جی باندھ لی، رسی لے کے اسکول میں پہنچا تو ماسٹر صاحب سے پوچھا تھا ماسٹر صاحب ہمارا گدھا پڑھی گا، کہیں جا وہ کا پڑھائی لکھا فلانے تھانہ کے کوتوال بنوا دیا جا، تو دھوبیوا بہت خوش کہ ہمارا گدھا پڑھی گا وہ سرکاری نوکری پائے گا، جی کے گھر میں ہوم گارڈ ہو جاتے ہو کہ رو آپ کے ٹھکانہ نہیں، اور جی کے گھر میں کوتوال ہو جائے، رسیوں سے لے کے دھوبیوا کوتوالی گوا، جب کوتوالی میں گوا تو لوگوں سے پوچھا تو بھیا کوتوال صاحب کہاں ہیں، تو سامنے بیٹھے رہے کوتوال صاحب، تو لوگ بتائیں کہیں ودے بیٹھے ہیں، جب بتائیں تو دھوبیوا کوتوال صاحب کا رسی دکھائیس، کہتا ہے آہ 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 آہ، جیسے پہلے چچکار کا دعوت بلاوت رہے ویسے وہ دن بلاوے لگ، تو کوتوال صاحب کو بڑا تعجب ہو، کہیں نہ ایسا ہم سے نمسکار کرتے ہم کا رسی دکھاوا تھا، پوچھیں کہا بات ہے رے، تو کہتا ہے آہ 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 آہ، وہ کوتوال صاحب اٹھے ہو گئے 2-3 لات مارین دھوبیوا کے، جب 2-3 لات مارین دھوبیوا گرا تب بربران کہتا ہے ہائے تو کا لکھا ہے پڑھا ہے کوتوال بنوا دیا لیکن تو لات مارے والی عادت نہیں گئے، تو رہ گئے گدھا ہے گدھا، وہ پھر کوتوال صاحب اوڑے لگے۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ چاہے جتنا کہو کہ رحم کرو، رحمت للعالمین کی امتی ہو، تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی شان ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے
بادشاہی میں فقیری کی. سبحان اللہ. تو اے لوگو رحم دل بنو. سرکار نے کتنا رحم کیا. حاتم تائی، وہی حاتم تائی کی لڑکی اسلام نہیں لائی اور نبی کی دشمن بھی بن گئی. لیکن ایک دن حاتم تائی کی لڑکی جا رہی تھی، ننگے سر تھی. سرکار نے جب حاتم تائی کی لڑکی کو ننگے سر دیکھا تو سرکار قریب گئے اور اپنی چادر رحمت اتار کر اس کے سر پہ ڈال دیا. سبحان تو حاتم تائی کی لڑکی کا دل نرم ہو گیا کہ جن کی نبوت میں نے تسلیم نہیں کی، جن کو میں نے زندگی بھر پریشان کرنے کی کوشش کی، ان کے رحم و کرم کا یہ عالم کہ مجھے ننگے سر دیکھا تو میرے سر پہ اپنی چادر رحمت ڈال دی. خدا کی قسم ان کا رحم و کرم ثابت کر رہا ہے کہ ان کی نبوت جھوٹی نہیں ہے. فوراً حاتم تائی کی لڑکی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاتم تائی کی لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. بے شک. سبحان اللہ. تو اے لوگوں رحم کرو، فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو مسلمان بنایا، انسان بنا دیا. وہی حضرت بایزید بستامی ہے کہ ایک دن حضرت بایزید بستامی جا رہے تھے اور ادھر سے کتا آ رہا تھا تو بایزید بستامی کنارے ہو گئے تو کتا کھڑا ہو گیا. پھر کتا نے کہا، اے بایزید بستامی، اللہ نے مجھے کتا بنا دیا، لوگ میرے اوپر پتھر چلاتے ہیں، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے انسانی لباس عطا کر دیا، انسانی شکل و صورت عطا کر دی، اور تمہیں اپنا قریبی بندہ بنا لیا تو لوگ تم کو کہتے ہیں السلام علیکم یا سلطان العارفین. اے بایزید، خدا کا شکر ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے انسانی ڈھانچہ عطا فرما دیا. تو ہم کو تم کو انسان بنایا اور انسان بنا کے مسلمان بنا دیا، یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے. ابھی میں تقریر کرنے گیا تھا 2 ہفتہ ہوا، گولا ایک بھٹا والے ملے ظفر اللہ خان. میں نے پوچھا کیا حال ہے خان صاحب؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب اس سے کیا بہتر خیریت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا دیا. سب سے بڑی خیریت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا. تو مسلمان ہو تو ایمانی کام کرو. حدیث پاک میں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ المسلم، مسلمان کون ہے؟ جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھے. نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ، بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دل بننے کی کوشش کرو. دیکھو اللہ نے ہم کو تم کو مسلمان بنایا، بڑے آسانی سے اسلام مل گیا. مدینے کے قریب ایک صاحب رہتے تھے قبیلے مدینہ میں. ایک تھے عبداللہ، چھوٹے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے تو ان کے چچا نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا. جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ چاچا کفر بت پرستی اچھی نہیں ہے، اسلام سب سے سچا مذہب نظر آ رہا ہے، اس لیے چاچا یہ سب چھوڑ دو اور اسلام کو چلو قبول کر لیا جائے. تو چاچا نے عبداللہ کو مارا اور مار کر کپڑے اتروا لیا اور ننگا کر کے گھر سے بھگا دیا. عبداللہ اپنی ماں کے پاس گئے، باپ تو تھے نہیں. ماں نے دیکھا تو ایک کمبل اٹھا کے دیا. عبداللہ نے کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے سے سطر چھپائے، آدھا اوڑھے اور اسلام کی تلاش میں نکل پڑے. چلتے 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 مدینہ پہنچے، اور مدینے میں جب گئے سرکار کا چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھتے ہی عبداللہ نے اسلام کو قبول کر لیا. جب اسلام لے آئے تو عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اب میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے. تو حضور نے دعا مانگی، یا اللہ عبداللہ کے خون کو کفار پر حرام فرما دے. تو عبداللہ کہتے ہیں میں شہادت کی دعا کروا رہا ہوں اور آپ میرے خون کو کفار پہ حرام کرنے کی دعا کر رہے ہو.
جب میرا خون وہ بہائیں گے نہیں تو میں شہادت کیسے پاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا عبداللہ اب اگر تم بخار میں بھی دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت ہی کا درجہ عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہی ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد جنگ تبوک کا اعلان ہوا، مدینے سے لوگ گئے، اللہ کے رسول بھی گئے، اور وہاں جانے کے بعد انتظار کیا، لیکن اسلام کے دشمن سامنے نہیں آئے۔ کئی دن تک مسلمانوں کو تبوک میں رہ کر کے انتظار کرنا پڑا۔ اس انتظار کے دنیا میں عبداللہ کو بخار ہوا، اور بخار ایسا ہوا کہ اسی بخار میں عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب عبداللہ کا انتقال ہوا، ان کے دفنانے کا معاملہ آیا تو شام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو حضرت بلال نے چراغ جلایا۔ اللہ کے رسول عبداللہ کی قبر میں اترے، اور اترنے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اپنے ایمانی بھائی کو قبر کے حوالے کرو۔ بے شک حضرت ابو بکر و عمر نے عبداللہ کی لاش کو نیچے کیا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے عبداللہ کو قبر میں لٹایا۔ لٹانے کے بعد میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، یا اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ بے شک جب سرکار نے دعا مانگی تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم سب صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رشک کرنے لگے کہ کاش عبداللہ کی لاش کی جگہ پر ہم لوگوں کی لاش ہوتی، اور سرکار کہہ دیتے میں ان سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کرو کہ صحابہ کے دلوں میں کتنی محبت تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اسلام کے خاطر ان کو مار بھی پڑی، کپڑے اتار لیے گئے، لیکن اسلام کی تلاش میں رہے اور مدینے میں آ کے اسلام کو قبول کیا۔ اور آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، اور پھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اے لوگو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو تم کو مسلمان بنا دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو۔ دیکھو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے دعا قبول ہو؟ سچ بولی بولتے نہیں۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے بابا فرید الدین گنج شکر، ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے، ان کے مرید لوگ آئے تو کہنے لگے حضور بڑی غریبی کے دن ہے، بچے بھوکوں مر رہے ہیں، دعا کر دو اللہ تعالیٰ غریبی دور کر دے۔ تو بابا فرید نے فرمایا جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے آؤ۔ تو گئے مٹی کا ڈھیلا لائے، بابا فرید نے رکھا، اول آخر درود پڑھا، 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ مریدوں کو دیا، کہا لے جاؤ بیچ لو۔ گئے بیچا، مالا مال ہو گئے۔ اس جلسہ میں بہت آدمی رہا ہے، ایک آدمی دیکھے تو کہے سرے یہ تو سونا بنانا بڑا آسان ہے، ہو آج پتہ چلا ہے۔ اول آ کے درود پڑھو، 3 مرتبہ قل واللہ پڑھو، پھونک چھوڑو، سونا تیار۔ بس جلسہ سے اٹھاؤ گھرے گور آتما، اور جیتے جات اپنے مہروا سے کہا تو اٹھ رے اٹھ اٹھ۔ جب مٹی کا ڈھیلا لے گیا تو رتیا 34 کے 12 بجے رات کے مٹی کا ڈھیلا کا کریے جلدی لا، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے۔ تو رتیا اور پریشان، کہیں گورو کچھ بتائیے ہو، کہاں بنے نہ بنے، کہاں تھا؟ تو کہتے ارے بابا فرید کے یہاں تھا، انہوں نے مٹی کے ڈھیلے پر اول آخر درود پڑھا، 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ جلدی لاؤ، ابھی تازہ تازہ معاملہ ہے، بعد میں بنے نہ بنے رے۔ تب عورتیا اٹھی رات میں کھتم گئے، بہت بڑا چپا ڈھونڈے، اور چپا موڑے دھے کے لائی، ہاپت کاپت رکھے سامنے۔ مردوا دیکھے تو کہے سارے تو سے کہا رہا ہے مٹی کا ڈھیلا لا تو پورا چہارے اٹھائے لے رہی۔ کہے سرے جلدی کرو، بنے تو چپا چہار بنے، ڈھیلا کاہے بنے؟ تو وہ سوچ اس کی پڑھے وقت پری تو رکھی سامنے، تکے آنکھیں بند کی، اول آخر درود پڑھی، 3 مرتبہ قل واللہ پڑھی، تکے پھونک چھوڑ کے آنکھیں کھولی، دیکھی تو چپا ویسے دھرا۔ تو سوچے صحیح سے کہتے کونو غلطی ہوئی کہ بھائی، دوبارہ پھر پڑھیس، پڑھ کے پھونکیس تکے پھر آنکھیں کھولیس، پھر ویسے رکھا۔ پڑھت پڑھت سبیر ہوئے گا، منہ میں پھینا آئے گا اگے، لیکن چپم کونو فرق نہیں آوا۔ تو اٹھ کر کے گیا بابا فرید سے کہنے لگا حضور کل آپ نے مٹی کے ڈھیلے پہ
اول آخر درود پڑھا 3 مرتبہ، قل واللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، اور میں آپ کے یہاں سے گیا، پوری رات پڑھتا رہا لیکن مٹی کے چپے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ تب بابا فرید نے فرمایا بیٹا جو میں نے پڑھا تھا وہی تو نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق میری اور تیری زبان کا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی گزر گئی، منہ سے جھوٹی بولی نہیں بولی تو اللہ نے زبان میں وہ اثر دے دیا کہ مٹی کو پھونک دو تو سونا بن جائے۔ بے شک سبحان بیٹا تو بھی اپنی زبان کو بری باتوں سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ تیری زبان میں بھی وہی اثر پیدا فرما دے گا۔ بے شک سبحان پتہ چلا جب ہماری زبانیں گندی ہیں، جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، دوسروں کی برائی کرتے، تو ہماری زبان کی نکلی ہوئی بولی بارگاہ مولا میں کیسے قبول ہوگی؟ بے اس شک لیے لوگوں چاہتے ہو دعائیں ہوں قبول تو جھوٹ بولیوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے بین الکفر و بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی صرف نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، اور جس نے نماز پڑھ لی اس نے ایمان کو حاصل کر لیا۔ بے شک اس سبحان لیے مسلمانوں 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنا ہی ایمان کی پہچان ہے۔ نماز پڑھو، بغیر نماز کے تم نبی کی محبت مکمل نہیں کر سکتے۔ اگر کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہو، نماز چھوڑ رہے ہو تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز پڑھو۔ آج یہ علی علی کہتے ہو، علی کی زندگی بھی ہے آج۔ حضرت علی کی ایک نماز زندگی میں چھٹی تھی، نماز عصر، وہ بھی ان کے ران پہ سرکار سو رہے تھے تو عصر چلی گئی تھی تو حضرت علی روئے تھے۔ حضور نے روتا دیکھا، فرمایا علی رو رہے ہو؟ کہا عصر کی نماز چلی گئی، سورج ڈوب گیا۔ تو سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا تھا تو ڈوبا ہوا سورج پھر واپس آ گیا تھا۔ حضرت علی نے نماز پڑھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ سبحان سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ اب اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو نماز پڑھو۔ نماز کے بعد اگر اللہ کو کوئی نیکی پسند ہے تو ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی خدمت۔ ایک مسلمان تھے مدینہ کے قریب، بیمار ہو گئے تو انہوں نے منت مانی اللہ شفا دے دے تو میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ اللہ نے شفا دے دیا۔ منت ایسے ماننی چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے 2 لڑکے بیمار ہوئے، حسن حسین، تو فاطمہ نے منت مانی تھی کہ اللہ حسن حسین کو شفا دے دے تو 3 روزے رکھوں گی۔ سبحان اللہ۔ اے میری ماں بہنوں، تم بھی ایسے منت مانو کہ اللہ ہمارے بچے کو شفا دے دے تو میں روزے رکھوں گی۔ منت مان لو میرا یہ کام ہو جائے تو 4 رکعت نماز نفل پڑھوں گی۔ لیکن آج منت مہروے کون مہربانی ہے؟ اے اللہ ہماری کام کروا دو تو غازی بابا کے وہاں بکرا ذبح کرائی ہے۔ اب بتاؤ، تم تو منہ کھول کے کہہ دی ہو۔ اب کا پریاوا مرد کے لیے کتنا کٹھن کام ہے۔ ہمارے ادھر ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے مولویین منت مان دیں یہی، یا اللہ یہ کام ہو جائے تم غازی بابا کو وہاں بکرا ذبح کرائی ہے، کام ہوئی گوا۔ اب مولوی کی تنخواہ 5000 مہینہ میں، اب کہاں سے بیچارہ بکرا خریدے ہو؟ بہرحال بچرو مولوی جو جورت بٹورت بکرا کے انتظام کہیں۔ اب بکرا کے انتظام کہیں پہن تو چاول مسالہ نہیں تو مولویین پر ٹوٹے، کہیں تور منہ بہت کھلا تھا، تو لے کے آؤ، اب تو ہی جا۔ مولویین بیچاری کہاں سلام ہے۔ بہرحال وہو کے انتظام کہیں، اب بہریج جائے کھاتے ٹرالی نہیں پاؤں، پھر مولویین پر جھوٹے، کہیں تو بہت کہات ہے، تو ہی جا لے کے آ، تو ہی ٹرالی ڈھونڈ، بہت تور منہ کھلت ہے۔ تب مولویین پہنچ پھیلیں، کہیں ایک آجے بابا آپ کی پریاد اب زندگی میں نہ کہے گا، ایک آجے بابا آپ کی پریاد اب زندگی میں نہ کہے گا۔ بتاؤ
منت مانو، ایسی منت مانو کہ پوری کرنے میں بھی تمہارے شوہر کو تم کو تکلیف نہ ہو، اور وہ منت پوری کرنے میں تمہارے درجے بھی بلند ہو۔ بہرحال انہوں نے منت مانی، اللہ مجھے شفا دے دے تو میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا، تو ٹھیک ہو گئے۔ تو مدینہ پہنچو، حضور کے پاس کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی، اب کیسے کروں؟ سرکار نے فرمایا مکہ چلے جاؤ، اس کی چوکھٹ چوم کر منت پوری کرو۔ عرض کرتے ہیں کہ میں مکہ نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا مکہ تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں سواری سے مکہ جاؤں، اور بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنا لمبا سفر میں پیدل چلوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا تھا اگر نہیں جا سکتا ہے ارجع الی بیتک، اپنے گھر واپس چلا جا، وقبل قدمی امک، اور گھر میں پہنچ کر اپنے ماں کے دونوں پیروں کو چوم لے، اللہ تعالیٰ تیری منت پوری فرما دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج پیر کو چومنے کے لیے آپ اتنا پریشان ہیں۔ مسئلہ ہے کہ اگر حج کرنے گئے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرو، اور پتھر جو لگا ہے اسود، حجر اسود کو چومنا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن اس کو چومنے کے لیے اگر بھیڑ بھاڑ ہو اور ڈر ہو کہ کسی کو دھکا لگے گا، تکلیف ہوگی، تو حکم ہے کہ دور ہی سے ہاتھ ایسے کر کے اور ہاتھ چوم لو، تو تمہیں حجر اسود کے چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ کسی کو دھکا نہ مارو پیر صاحب کو چومنے کے لیے۔ اے لوگو، ماں باپ کا ہاتھ چومو، ماں باپ کی خدمت کرو، لیکن آج افسوس ہے قرآن میں 17 جگہ بار بار اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ بے شک، لیکن ہم ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، کبھی باپ کو پیر نہیں دباتے۔ جو باپ ہمارے لیے محنت کی روزی لے کے آتا ہے اس کا پیر نہیں دباتے، اور پیر صاحب آئے گے تو 10 مرید دباوا تھے، اللہ جانے کا دباوا کرا تھا۔ اور پیر بھی اتنے بڑے کاہل کی دباوا کریے، لگا تھا 100 بیگھہ جوت کے آئے ہیں۔ بتا، جب پیر اتنا بڑا کاہل ہوئے تو مرید کب کامیاب ہوئی؟ انسان کی بربادی کا سب سے بڑا سبب شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ انسان کی کاہلی ہے۔ کاہلی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ڈیٹھورے کاہل رہے، دیکھو اسٹاف کی دوستی ہوتے، مولوی مولوین کی دوستی، جاہل جاہل کے دوستی، ایسے کاہل کی دوستی۔ ڈیٹھورے کاہل نہ گھر سے نکلے، رستم دیکھیں کہ ایک بیر کے بیروا لاگ رہا ہے، پکی بیر لاگ رہا ہے، تو دونوں کہلوے کے نیچے لیٹ گئے، کہیں لیٹو کوئی یہی تور کے کھوائے دے تو کھائی لیا جی، لیٹے دونوں۔ اتے میں ایک بیر پکی لاگ رہا ہے تو بیریا گری پکی، تو جب گری نیچے تو دونوں دیکھیں لیکن اب اٹھاوے کو، دونوں سہارا دیکھیں کوئی آوت تو اٹھا کے رکھ دیں، محمد تو کھائی لیا جا۔ اتفاق سے ایک راہگیر گزرا مسافر، تو ایک کاہل محمد سے پکارے کیسے ادھر آ ادھر، کہیں کعبہ، کہیں نہیں بیریا اٹھا کے ہمارے محمد ہے دے، تو اٹھا کے رکھ دی، تو کہ جائے لا، تو پھر کو بلاؤ تو ادھر آؤ، کہاں جاتے رہے، کہیں اب کیا کری، کہیں ہمارے منہ سے بیوہ کو نکالی رہے، بیوہ تو نکال دے ہمارے منہ سے، وہ لوٹا تو دوئی لات ماری، کہیں سر بیو منہ کے نہیں پھینک سکت ہو تم، تو دوسر کا کاہل لیٹا رہا ہے تو کہیں سو دوئی لات ماری کہ اب ہمارے منہ پر کتا منہ تترا ایسا کہا رہا ہے، بھگائے تو نہیں بھگائی رہا، اور دوئی لات ماری کا۔ بتاؤ ایسے کاہل ہوں گے تو کیا زندگی میں ترقی کریں گے؟ اس لیے لوگوں، کاہل پیروں کا چکر چھوڑو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ ہاں، کوئی پیر ہو جو روشن ضمیر ہو، جس کی نگاہ پڑ جائے تو دنیا بدل جائے، زندگی کے حالات بدل جائیں، ایسے پیر کو پا جاؤ تو اس کے دامن میں لگ جاؤ۔ جیسے بلگرام شریف کے حضرت سید اویس مصطفیٰ صاحب، ایک مولانا صاحب کے ہمارے ملے والے گئے دعا کرواوے، اور دعا ہوا کروائیں، ان کے بعد 2000 روپیہ نکالیں مولانا، 500 کے نوٹ 4 نوٹ نکالیں اور حضرت کا پیش کیں، سوچیں کہ حضرت اب بہت دعا دے ہیں، حضرت ڈانٹیں، رکھ پیسہ رکھو مولانا،
اور مدرسے کے رقم مت کھایا کرو. ایسے کہا مولانا پیسہ رکھو اور مدرسے کی رقم مت کھایا کرو. مولانا کہتے میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ مولانا مدرسہ چلا رہے ہیں. مولانا آئے, توبہ کیا اور پھر اپنے کمیٹی میں اپنی تنخواہ مقرر کروا لی. فرماتے ہیں تبھی سے ہم نے ایک پیسہ اپنے لیے حرام سمجھ لیا. تو پیر ہو تو ایسا پیر ہو. تو پیر سے مرید ہونا صحابہ کی سنت ہے, لیکن پیر کامل ہو. بہرحال ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ راضی تو خدا راضی. اور بس میں اپنی تقریر کی آخری کڑی اور سنا رہا ہوں کہ جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. تو سب سے رحم و کرم کی طالب تمہارے نکاح میں رہنے والی تمہاری عورت ہے. اس لیے اپنی بیویوں پر بھی رحم کرو, اپنے بھائیوں پہ بھی رحم کرو. سب سے اچھی بیوی کون ہے؟ حدیث پاک میں ہے اذا نظر الیہا فسرتہ. سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب مرد اس کی طرف نگاہ ڈالے تو خوش ہو جائے. وَإِنَّمَا رَهَا, اور اگر اس کو کسی کام کا حکم دے فَأَطَاعَتْهُ, تو بیوی اس کی اطاعت کرے. سب سے اچھی بیوی کہ مرد دیکھے تو خوش ہو جائے, حکم دے تو اس کی وہ فرما برداری کر لے. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا فَبَرَّتْهُ, اور اگر اس کو قسم دلا دے تو اس قسم کو پوری کر دے. جیسے قسم دے دے شوہر کہ خدا کی قسم میکے مت جانا, تو بیوی میکہ جانا چھوڑ دے اور اپنے شوہر کی قسم کو پوری کر دے. اچھی بیوی آئے سے کہ مرد دیکھے تو خوش ہو جائے. لیکن آج کل کی عورتیں سویر ہوئے تو کہیں آج ہمارے پیٹ پھرا تھے, جاؤ باسی واسی کھائے لو جاؤ. وہ بیچارہ باسی واسی کھائی چلا جائے دھان کاٹے. بعد میں ہے ایک نوا تازہ کھانا بنائی ہے تو کھئی ہے تو کہ محلم گھوم گھوم پنچایت کری ہیں, ہنسی ہیں کھیلی ہیں. اور جب شام ہوئی جی جنیے کہ ہمارے آدمی کے آوے کے ٹائم ہوئی گا ہے, بس منہ کپت نہ پھلا گھر میں بیٹھ گئی. اب وہ آدمی نرہا ترسا, جب شام کے لوٹی تو نہ ابک دیکھی نہ اماں کا, نہ بھائی نہ بہن نہ بٹیا نہ لڑکا. احتیاوت کے گڈوا کمی کہاں ہے, کہاں ہے گڈوا کمی؟ لاگت ہے قیامت آئی جاتے بغیر گڈوا کے امی کے. نہیں بہن تو گھر میں گھسے, اور گھر میں ڈھونڈین تو پائی گئے, تو جب پیبو کین تو ہم منہ کپت نہ پھولا ہے. اب گئے بڑی ہمت کے ہاتھوں لگے, کہا بدھورے میں کہا بھاگو ہٹتا. اتنی زور سے ہڑکاؤ تھا لیکن نوجوان کو غصہ نہ آئے. تب وہ کہیں کہا بات گورے کو کہا ہے غصہ تھا, کہا کہیں سن یا تو اپنے بھائیوا کا لے کرو یا ہم کا لے کرو. کہیں کہے کہیں تو اور بھائیوا آج ہم کا گالی دی سے, یا تو بھائیوا کا لے کرو یا ہم کا لے کرو. گالی دی سے, لا اٹھاؤ لاٹھی کہاں ہے لاؤ. اب بتاؤ دن بھر روزی کمایا اور شام کو آیا تو چڑیلی نے لاٹھی پکڑا دیا. اب بیوی کے چکر میں وہ اپنے بھائی پہ لاٹھی چلا رہا ہے. اے بیویوں کے چکر میں آنے والوں, اپنے بھائیوں پہ لاٹھی چلانے والے, بھائیوں کا حق ہڑپ کرنے والے, ذرا قرآن کا فرمان سنو. اللہ فرماتا سنشد عضدک بأخیک, اے میرے بندے تیرے بازو کو ہم نے طاقت دیے تیرا بھائی پیدا کر کے. سنشد عضدک بأخیک, ہم نے تیرے بازوؤں کو مضبوطی دے تیرے بھائی کے ذریعے. آج بھائی سے بھائی کو طاقت ملتی ہے, ملتی کہ نہیں ملتی بولو؟ اگر 5-6 بھائی گاؤں ہوتے ہیں تو لوگ ان سے جھگڑا نہیں کرتے کہ 5-6 بھائی ہیں ان سے نہ بولنا. ہمارے ادھر روپیڈیہ بارڈر کے پاس ایک گاؤں ہے رنجتوا, وہاں ایک کبڑیا برادری ملا جی ہیں, ان کے 18 لڑکا ہیں. تو گاؤں بھر ان کا ڈرا تھا, کہتے ہیں ملوک دارے نہ جائے رہے نا 18 لاٹھی ہیں ان کے لنگ سے. بھائی سے بھائی کو طاقت ملتی ہے, اس لیے بیوی کے چکر میں آ کر کے بھائی کو تکلیف نہ دینا. بیوی کم عقل ہوتی ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا, لیکن بیوی کے چکر میں آ کر کے بھائی کی زندگی کو تنگ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا, لا یؤمن احدکم, تم میں کا کوئی مومن نہیں حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, یہاں تک کہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے.
تو اس لیے لوگوں اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آخری بات کہے کہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے محتاج ہے دینی تعلیم کا. اگر دینی تعلیم نہیں ہوگی تو نہ آپ کی نماز صحیح ہو سکتی ہے، نہ آپ کی اسلامی زندگی بن سکتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو علم دین کی طرف راغب کرو، دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دو. خود بھی دین کی تعلیم صبح شام اپنے محلے کے امام کے پاس بیٹھ کر حاصل کیا کرو. قرآن فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے سوال کیا کرو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. تو امام سے پوچھو. اللہ تعالی ہم کو آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس دور میں بچیوں کو بھی دین کی تعلیم دینا ضروری ہے، اس لیے کہ جب بچی کے پاس دین کی تعلیم ہوگی اور وہ کسی گھر میں جائے گی تو اپنے اولادوں کو اسلامی معاشرے میں ڈھالے گی. اس لیے کہ ماں کی گود گود ہوتی ہے. حدیث میں آیا اطلبوا العلم من المہد، ماں کی گود سے تم علم دین سیکھو. کل کی مائیں ان کی گود مدرسہ تھا، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود. آج کل کی ماؤں کا نہیں، کل کی ماؤں کا مدرسہ، ماؤں کی گود مدرسہ تھا. جیسے غوث پاک کی ماں، غوث پاک 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے. بابا فرید الدین گنج شکر اپنی ماں کی نماز کو دیکھ کر بچپن میں نمازی بن گئے. امام حسین نے کربلا میں سجدے میں سر کٹایا. یہ سجدے کا جذبہ امام حسین کو کہاں سے ملا؟ فاطمہ زہرا کی گود سے نصیب ہوا. تو کل کی ماؤں کی گود اسلامی گود تھی. اسی لیے کل کی ماں اپنے بچوں کو سینے پہ لٹا کے درود کی تھپکیاں دیتی تھی کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کہ بیٹا سو تو مصطفیٰ کے نام پر، اٹھو تو مصطفیٰ کے نام پر. تو بچے اپنی ماں کی گود میں جب یہ پیغام سنتے تھے تو بچے عاشق رسول بنتے تھے. اب آج کل کی محتاری نہ کلمہ نہ درود، جہاں لڑکا روے لگی وہ اٹھائی بستر پٹکی ہیں تو کہ بھدر بھدر پیٹی ہیں. یہ سو جا کھنت منت بھی کوڑی پائیں کوڑی لے کے گنگ مایا گنگا ماتا بارو دین بارو لے کے بھجوک دیا بھجوام کا لاوا دے لاوا لے کے. اللہ جانے کہاں سے یاد کے لیتے ہیں. اور چھوٹ موٹ کہانی نے اتنی لمبی کہانی یاد کیے ہیں، نہ کونوں کے ٹیچر آج تک ملا نہ کونوں کتاب ملی، لیکن اللہ جانے کہاں سے پٹی آئی لیتے. ہم تو دیہاتی آدمی سنا کرے تھے بڑے بیروگ سے، کہیں کہیں سو جا کھنت بنت دی کوڑی پایا کوڑی لے کے گنگ بہایا گنگا ماتا بارو دین بارو لے کے بھجوک دیا بھجوام کا لاوا دے لاوا لے کے کھیر بنائیں سب گھر کھائیں کہانی بلیا کھائے چھو تب پھونک چھوڑا. بتاؤ جب محتاریت بڑی چڑیلن ہے، کہتے کھیر بناوا سب گھر کھائیں کہانی بلیا کھائی دیتا. ہم بڑھائے کے آج تک کہانی بلیا نہیں دیکھ پاوا، اور روز کھیر بنائے بنائے کہانی بلیا کھواوا. اللہ جانے بلیا کہانی رہا تھے کہ خدا کہانی رہا تھا. جب ہماری ماں بہنیں بچوں کو یہ جھوٹی تعلیم دیں گے بچپن میں تو ان کی گود سے بچہ اسلامی تعلیم لے کے کیسے نکلے گا؟ اس لیے ضرورت ہے ہماری ماں بہنوں کو کہ اپنے بچوں کو گود میں پالیں تو کم سے کم اپنے نبی پہ درود شریف پڑھا کریں، نعت نبی پڑھا کریں، تاکہ بچے سن کر کے وہی ماحول میں بچے بھی ڈل جائیں. لہذا اللہ سے ڈرو اور اچھی بولیاں بولو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم کو آپ کو برائیوں سے بچائے، نیکیوں کی طرف اللہ راغب کرے.